نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدس، متبرک، بابرکت، پاکیزہ مہینہ ہم سب کی اصلاح کے لیے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کوئی ایک فارمیٹی نہیں ہے کہ ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی روایتی مہینہ نہیں ہے کہ آئے گا، لوگ جیسے چاہے ویسے گزار لے اور چلا جائے گا، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندوں کو گناہوں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگوانا، یہ اس کا خاص مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کا جو سب سے بڑا ستون ہے اور سب سے بڑا دار و مدار ہے، وہ بندہ مومن کی نیت ہے۔ وہ نیت کیا کرتا ہے؟ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی روزے کی نیت کرتا ہے تو دن بھر میں گٹکے والے کو گٹکے کی یاد نہیں آتی، پاؤچ والے کو پاؤچ یاد کیوں نہیں آتا ہے، جو شخص پان کھانے کا عادی ہے اس کو دن میں کبھی پان یاد کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ شام تک میں نہیں کھاؤں گا، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر شام تک اس نے نیت کر رکھی ہے کہ مجھے نہ گٹکا کھانا ہے، نہ پاؤچ کھانا ہے، نہ کھانا کھانا ہے، تو مغرب کی اذان تک بھی اس کو اس کی تڑپ نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی توپ ہوئی، جیسے ہی روزہ کھلا، جیسے ہی نماز ہوئی، اب آپ تمام مسجدوں کے گیٹ پر دیکھ لیجئے، گٹکے اور پاؤچ والے تمام حضرات اپنی وہ پرانی رسم ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کی نیت نہیں ہے، ان کی نیت شام کو کھانے کی تھی تو اللہ نے شام تک کے ان کو صبر عطا کیا۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب رمضان میں گناہ چھوڑنے کی ہمیشہ کی نیت کرے گا تو گناہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں گے، اور اگر صرف رمضان کی نیت کریں گے تو رمضان میں گناہ نہیں ہوں گے، لیکن جیسے ہی عید کی نماز ہوئی تو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی سنیما گھروں میں نظر آئے گی، تھیٹروں میں نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تک کی نیت تھی، اللہ تعالیٰ نے آج تک کا جو نیت کی تھی، جو گمان کیا تھا وہاں تک پورا کر دیا، آگے نیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو اتنا بہترین، اتنا مقدس، اتنا پاکیزہ دین عطا فرمایا کہ نیتوں کی بنیاد پر جائز کام جو ہماری اپنی ضرورتوں کے ہیں، اللہ نیتوں کی وجہ سے اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل سلامہ من بنی آدم صدقۃ، بنو آدم کے ہر جوڑ کے عوض اس پر صدقہ کرنا لازم ہے، اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے انسان کی باڈی کو فولڈنگ سسٹم بنایا ہے۔ دیکھو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنے میں 200 لوگ آ سکتے ہیں، لیکن سونے میں 200 لوگ نہیں آئیں گے۔ بھائی جس جگہ 500 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کیا اتنی ہی جگہ میں 500 لوگ سو سکتے ہیں؟ نہیں سو سکتے، سونے کے لیے جگہ زیادہ چاہیے۔ تو یہ جو اعضاء ہیں ہمارے، یہ ہاتھوں کا مڑنا، پیروں کا مڑنا، گردن کا مڑنا، یہ سب اللہ نے پارٹ سے اس کے اندر فٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر پارٹس کے عوض میں ایک صدقہ کیا کرو۔
ایسے 360 پارٹس ہے، 360 جوڑ باڈی میں اللہ نے رکھے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر ایک کے بدلے 1 روپیہ بھی روزانہ صدقہ کرے تو 360 ہوتے ہیں۔ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ بہت بہترین بدلہ عطا فرمائے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی باتوں کے سوالات کیے، یا رسول اللہ اگر غریب آدمی ہو تو وہ کہاں سے لائے گا اتنا صدقہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہر نیکی کا کام کرنا صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، بھلی بات کا کہنا صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وفی بضعۃ احدکم صدقۃ، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنی پرسنل زندگی، اپنی سیکریٹ زندگی شیئر کرتا ہے، یعنی کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، صحبت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی صدقے کا ثواب۔ صحابہ چونک گئے، یا رسول اللہ یہ کیسا عمل ہے کہ آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اپنا مطلب حاصل کر رہا ہے اور اس میں صدقے کا ثواب مل رہا ہے؟ جو بات میں نے عرض کی کہ اللہ نیتوں کی بنیاد پر ہماری اپنی ضرورتوں کو بھی عبادت بناتا ہے، وہ مجھے ثابت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی شخص اگر یہی عمل، یہی کام زنا کے ذریعے سے کرتا، ناجائز طریقے سے کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ کیا یہ جہنم کا سبب نہ بنتا؟ کیا اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ہوتا؟ یا رسول اللہ بالکل ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا گناہ کو چھوڑنا، اس کا نکاح کرنا اور اس عمل کو میرے طریقے کے مطابق کرنا کام تمہارا ہے، ضرورت تمہاری پوری ہو رہی، مطلب تمہارا نکل رہا ہے، سکون تم کو حاصل ہو رہا ہے، ٹھنڈک تمہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن چونکہ طریقہ وہ ہے جو میں نے بتلایا ہے، اس لیے اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نیت جب خالص ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں نے ہجرت کی، ایک صحابی نے ہجرت کی، وہ بھی مومن ہیں لیکن ہجرت کرنے کی نیت کسی عورت سے نکاح کرنا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے اس کو ہجرت کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا۔ گھر بار انہوں نے بھی چھوڑا ہے لیکن مقصود کیا ہے؟ فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے۔ تو نیتیں ہم کرتے ہیں، عبادتیں ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا کام یہ کر لیں کہ ہمارا عمل اور یہ ہماری نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور ایک گناہ ہم نے چھوڑ دیا تو اب اس کو چھوڑنے میں نیت ہمیشہ ہمیں چھوڑنے کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد بھی اس گناہ سے ہمارے ذہن کو ہٹا دے گا، وہ بات ہمارے خیال میں بھی نہیں آئے گی، ہمارے تصور میں بھی نہیں آئے گی۔ شرط کیا ہے؟ نیت میں ہمیں خالص ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص نیت عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور رمضان کی طرح پوری زندگی عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ اللہ کی خوشنودی والے اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔